وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، قرآن پاک کی تمہید کے مضامین ہیں اور آج کے سبق کا موضوع یہ ہے کہ قرآن کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تبرک کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. سامعین کرام، قرآن کی تمہید کے مضامین ہیں. سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی کون لوگ اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ قرآن ایک خاص طبقے کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک دنیا میں دو طبقات ہیں، ایک آخرت کو ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے، یعنی جن کا بعث بعد الموت پر یقین، بعث بعد الموت یعنی دوبارہ زندہ اٹھنے پر یقین نہیں ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کا یقین ہے. دو گروہ ہیں عام طور پہ. تو اگر انسان کا موت کے بعد جی اٹھنے پر یقین نہ ہو اور یہ یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ یقین نہ ہو، تو اس کے لیے یہ کتاب بے فائدہ ہے. وہ کہ اس کتاب سے فائدہ حاصل بھی نہیں کر سکتا اور اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں کہ قرآن ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو موت کے بعد کی زندگی پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح کہ
یعنی رات کے بعد دن، یعنی رات کے بعد دن نکلنے پر ہمارا تو یقین ہے نا۔ بتائیے آپ لوگوں میں سے کس کا یہ یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات ہوگی اور دن نہیں ہوگا اس کے بعد؟ یقیناً ہم سب کا یقین ہے۔ ہمارا دیکھیں، ایک انسان پیاسا ہے مثال کے طور پہ، اس کا یہ یقین ہے کہ پانی میری پیاس کا علاج ہے، یقین ہے اس کا، تو وہ پانی کی طلب کرتا ہے، بھئی پانی چاہیے پانی چاہیے۔ یا ایک بھوکا شخص ہے، وہ اس کا یقین ہے کہ اگر میں کھانا کھا لوں گا تو میری بھوک مٹ جائے گی۔ یہ اس قسم کے دیکھیں یقین ہے، یہ بالکل ایسا یقین ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ حق الیقین، عین الیقین۔ قرآن کا یہ یعنی آخرت کا معاملہ تو عین الیقین تو اس وقت ہوگا جب وہ ہمارے سامنے ہوگی، لیکن حق الیقین جو ہے وہ ہم یہاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ سوچ سمجھ کے دیکھیں، میں آپ کو زیادہ الجھن میں نہیں ڈالتا، یقین کے درجے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 درجات ہیں بڑے بڑے، علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ تو علم الیقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ دور سے، آپ ایک میدان میں کھڑے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہیں، دور سے، کہیں دور سے آپ کو دھواں اٹھتا نظر آتا ہے، دھواں، اور آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ علم الیقین ہے، یقین کا پہلا درجہ، کہ آپ قرائن سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ پھر جب آپ اس آگ کے قریب یعنی آپ دیکھ نہیں رہے لیکن دھواں ہے، آگ نہیں، آپ دھوئیں کو دیکھ رہے ہیں، آثار کو دیکھ رہے ہیں، آگ کے آثار کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا علم الیقین آ گیا کہ ہاں ضرور آگ ہے، کیونکہ دھواں تو آگ سے ہی اٹھتا ہے۔ اور جب آپ اس دھوئیں کے قریب جاتے ہیں تو آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس یعنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حق الیقین، یہ دوسرا درجہ ہے یقین کا۔ پھر آپ قریب جاتے ہیں اور آگ کی تپش محسوس کرتے ہیں، آگ کے قریب، مزید قریب ہوتے ہیں تو آگ کی تپش، جب آپ کی ہاتھ تپ جاتا ہے، اس آگ میں تپ جاتا ہے، تو یہ درجہ جو ہے یہ عین الیقین کا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، یقین ضروری ہے، اور اسی کا نام یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ایمان، یقین، جس کا یقین ہو۔ اور یقین کے 5 قسم کی چیزیں ہیں جس پہ یقین کرنا ضروری ہے۔ اس گفتگو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن سے کون لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے جو گزشتہ دروس تھے اس میں آپ کو یہ بتایا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا ہے دنیا میں، اس کی منزل کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے چند چیزوں پر، یعنی چند چیزوں پر یقین کرنا از حد ضروری ہے۔ اگر آپ کا ان میں سے کسی بھی چیز پر یقین نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو ایمان مجمل کو آپ دیکھ لیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یہ ایمان مجمل ہے۔ یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت،
یہ 6 چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں. ان چیزوں پر یقین ضروری ہے. اگر میں آج کی بات کروں، یعنی ہم کن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، یہ وہ معاشرہ ہے، یہ ایسے مسلمان ہیں جن کا ان 6 چیزوں میں سے کسی پر بھی ایمان نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ قرآن کی ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے. جن کا ان 6 چیزوں پر ایمان نہ ہو، ان کو قرآن کی ضرورت بھی نہیں ہے اور وہ محسوس بھی نہیں کریں گے. اور دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہا ہوں اسی سلسلے میں، کہ آپ خود دیکھیں کہ آج کا معاشرہ قرآن کی کتنی ضرورت محسوس کرتا ہے. 0%، کوئی ضرورت نہیں. معاذ اللہ، یعنی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، قرآن تو رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، رہے گا. لیکن آج وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. آج کا مسلمان، یعنی میں پورے دیکھیں ٹھنڈے دل سے بہت آہستگی سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آج ہم قرآن کی بالکل ضرورت محسوس نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں، قرآن کا ہم صرف رسم الخط جانتے ہیں. بعض لوگ تو وہ پڑھنا بھی نہیں جانتے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ناظرہ، بس آپ کی یعنی مسلمان معاشرے کی جو اہمیت ہے قرآن کی معاشرے میں، وہ صرف ناظرہ کی ہے. ناظرہ ہو گیا، حفظ قرآن ہو گیا، یا قرآن کی تجوید کے ساتھ تلاوت ہو گئی، پھر حسن قرات کی محفلیں آپ دیکھ لیں. بس اسی تک محدود ہے ہماری دلچسپی. قرآن کی تلاوت ہم بعض لوگ سنتے ہیں، قرآن یعنی تلاوت جو حسن قرات ہے، بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں حسن قرات کے. ہمارے یہاں بھی قاری صاحبان ہیں، وہ مختلف ممالکوں میں، یعنی ہمارے مردان میں بھی ایسے. تو قرآن پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ قرآن پر یقین ہے، نہ اللہ کی قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا. دیکھیں ترتیب سے اگر آپ دیکھیں، نہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ نشستوں میں بتایا تھا. نہ فرشتوں پر ایمان ہے، یقین ہے. ہمارے دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے دونوں یعنی کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ ما، جو تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ان کو علم ہے. اور یہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا کس حد تک یقین ہے. آپ یعنی معاشرہ آج کل دیکھیں، کوئی برائی ہوتی ہے یا کوئی برائی کرنا چاہتا ہے، برا کام کرنا چاہتا ہے، جس طریقے سے بھی ہو، لیکن وہ ایسی جگہ دیکھتا ہے جہاں کوئی نہ ہو، تنہائی، چھپ کے آپ گناہ کرتے ہیں. یعنی بعض گناہ ایسے ہیں جو آپ اعلانیہ طور پہ، بعض جرائم تو آپ اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، سرکشی ہے، رسول کی عدم اطاعت ہے، یہ آپ اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں. لیکن بعض جو گناہ جس کو آپ گناہ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ، چلیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ بعض جرائم پوشیدہ طور پہ کرتے ہیں. بعض گناہ کبیرہ، مثال کے طور پہ زنا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں تنہائیاں ڈھونڈتے ہیں، ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں کوئی نہ ہو. اگر آپ کا یقین ہوتا کہ اللہ موجود ہے اور یہ 2 فرشتے میرے اعمال لکھ رہے ہیں اور مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، اور میرا اللہ اور میرے رسول اس بات سے خفا ہو جائیں گے. میں زنا کی بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک شعبہ میں نے لے لیا. اگر آپ کا یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس فعل سے ناراض ہو جائے گا، واضح حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے حیائی کی بات ہے،
ناراضگی کی بات ہے، برا راستہ ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں معاشرے میں، یعنی زنا کو لوگ، یعنی دنیا میں تو جس طرح زنا ہو رہا ہے میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، وہ تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جو ہے وہ تو عام ہے، لیکن یہاں پہ آپ عام طور پہ گھروں میں بھائی جو ہے اپنی بھابھی سے بسا اوقات بری نظر رکھتا ہے، اگر کر نہیں سکتا ارادے اس کے برا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سسر اپنی بہو سے، ایسے واقعات آئے ہیں، بری نظر رکھتا ہے اپنی بہو پر۔ بعض اوقات جو ہے، میں اس کی اب تفصیل میں نہیں، یہ تو گندگی ہے نا، لیکن میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین نہیں ہے، نہ اللہ پہ، نہ اللہ کی ناراضگی کوئی پرواہ ہے، نہ رسول کی یعنی ناراضگی کی کوئی پرواہ ہے، نہ کتاب کی کوئی پرواہ ہے کہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زنا غلط ہے، حرام ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یقین نہ ہو تو آپ کو، یعنی کسی چیز پر آپ یقین نہ ہو تو پھر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے آپ زنا کر رہے ہیں، کوئی بھی شخص اللہ کے وجود کا اس کو احساس نہیں ہے، فرشتوں کا احساس نہیں ہے، اس کو اپنے رسول پر ایمان نہیں ہے کہ رسول کی ہدایت کے برعکس وہ کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ اس کا دوبارہ جی اٹھنے پر اس کا یقین نہیں ہے کہ بھئی یہ آج زنا جو ہے میں کر رہا ہوں، اس کی مجھے کل ضرور سزا ملے گی، میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں، اس کی موت یعنی یوم آخرت میں یہ میرے لیے وبال جان بن جائے گا، یا دوبارہ جب میں زندہ کر کے کھڑا کیا جاؤں گا اس کا مجھے حساب دینا ہوگا۔ یہ 6 چیزوں پر یقین، اس کا کسی پر بھی یقین ہوتا، فرشتوں پہ بھی یقین نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جب کسی کمرے میں جاتا ہے تنہائی میں، جب ایک جوڑا تنہائی ڈھونڈتا ہے تو 4 فرشتے تو ان کے کندھوں پر ہیں، 2 ایک کے 2 اس پہ، 4 فرشتوں کی موجودگی میں وہ جوڑا جب زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ بہرحال موضوع جو ہے میرا یہ ہے کہ قرآن سے آپ فائدہ کس وقت اٹھا سکتے ہیں؟ جب تک 6 چیزوں کے آپ قائل نہ ہو جائیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے سامعین اکرام، ایمان باللہ ہے۔ آمن تو باللہ، میرا اللہ پر ایمان ہے، اس کی میں نے تفصیل بتائی تھی۔ مختصر یہ کہ یعنی یہ یقین کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا خالق ہے، دنیا میں آنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کروں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ایمان باللہ کا یہ مطلب ہے سامنے کا، یہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ ایمان باللہ، فرشتوں پر یقین کہ ہاں، یعنی اس کی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان جو کہ ہمارا نہیں ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ پھر رسول پر ایمان کہ رسول میرے ہادی ہیں، رہنما ہیں، میرے لیے ایک رول ماڈل ہے، آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے۔ قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ قرآن، اب رسول کا عمل، قرآن اور پھر اس کے ساتھ رسول کا عمل، یہ تو لازم و ملزوم ہے۔ قرآن و کتبہ، رسلی و کتبہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ کی کتاب پر اور رسول پر ہمارا یقین تو نہیں ہے کہ قرآن میرے لیے ہدایت ہے، میں نے جانا اللہ کے پاس ہے، قرآن میں اللہ کا راستہ ہے، رسول نے وہ اس راستے پر چل کے ہمیں عملی نمونہ پیش کیا ہے، تو قرآن کو میں نے فالو کرنا ہے اور رسول کا اتباع کرنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کا فائدہ کون لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کس کے لیے نور ہے؟ ہدی و نور، قرآن کے بارے میں ہدایت ہے اور اس میں نور ہے۔ اب یہ نور ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمارے لیے تو نور نہیں ہے۔ آج کے جو بھی لوگ ہیں من حیث الامہ، ان کے لیے قرآن میں کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی،
جبھی تو انہوں نے یعنی قرآن سے صرف نظر کر کے یعنی قرآن کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، لیکن قرآن کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دل کہ نہیں، مشکل ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ آج یعنی اگر ہم زبان سے نہیں کہتے، ہم اپنے عمل سے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قرآن کا راستہ نہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہم عمل کر سکتے ہیں اس بات پہ، یہ ہم عملی طور پہ پکار کے کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ پر ایمان، موضوع آج کا میرا کیا ہے کہ قرآن کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، فرشتوں پر آپ کا یقین نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب پر آپ کا یقین نہیں ہوگا کہ یہ میری ضرورت ہے، اس میں میرے لیے ہدایت ہے، میرے لیے شفا ہے، آپ کا یہ یقین تو نہیں ہے، تو پھر رسول کے بارے میں بھی ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ یہ قابل اتباع ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور مجھے اس کی اتباع کرنی ہے، رسول پر بھی وہ ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن بات یہ ہے، یعنی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن ناراضگی کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میرا تو یقین ہے پورا اللہ پہ ہے، فرشتوں پہ ہے، اس کی کتاب پہ ہے، اس کے رسول پہ ہے، یوم آخرت پہ ہے، بعث بعد الموت پر ہے، تو میں تو اس کو ویلکم کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھیا، میں تو تمہاری بات کر ہی نہیں رہا۔ اگر تمہارا یقین ہے، ایمان ہے ان 5 باتوں پہ، تو میں تو تمہاری بات کر ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا ایمان مبارک بھی کرے اور سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، میں اس کے لیے یہ دعا کو ہوں۔ لیکن میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جن کا کسی بات پر نہ یقین ہے نہ ایمان ہے، کسی بات پر، ان 6 باتوں میں نہ اللہ پہ ہے، نہ کتاب پہ ہے، نہ رسولوں پہ ہے، نہ ملائکہ پہ ہے، نہ یوم آخرت پہ ہے، نہ بعث بعد الموت پر ہے۔ تو قرآن ایسے لوگوں کے لیے تو ہدایت نہیں ہے، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بڑی واضح لکھی ہے کہ جنت کون جائے گا، جنت میں متقی لوگ جائیں گے، اعدت للمتقین، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اعدت للمتقین۔ دیکھیں دھوکے میں نہ رہیے، کسی مغالطے میں نہ رہیے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے جنت اب جانا ہے، ٹھیک ہے کچھ دن میں دوزخ میں گزار لوں گا۔ نو، لفظی کلمے پہ کوئی، قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، دل سے کسی کا یقین ہے، جو دل سے یقین کرتا ہے کہ ہاں اللہ میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہ پھر ان 6 چیزوں پر ایمان لے آتا ہے، پھر اس سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ درجہ بدرجہ اس کے ساتھ گناہگاروں کے ساتھ گناہگاروں کی بخشش بھی ہے، اور ان کے لیے یعنی وہ جو ہے نا، جو رسول شفاعت رسول بھی ہے گناہگاروں کے لیے، اور یعنی ایسے گناہگار جس کا ان 6 چیزوں پر مکمل اور اکمل یقین ہو، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقرآن، ایمان بالرسول، ایمان بالیوم آخرت، اور ایمان بعث بعد الموت۔ یہ 6 چیزیں، اگر کسی کا یہ یقین نہیں ہے تو یہ بے ایمان شخص ہے، اس کا ایمان ہی نہیں، اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ تو پہلا درجہ جو ہے وہ علم کا آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی ایمان کا پہلا درجہ ہونا چاہیے، یقین کا پہلا درجہ ہونا چاہیے کہ علم الیقین، علم الیقین، آپ کا دل سے یقین ہو، آپ کے دل میں یعنی یہ ایمان کھپ گیا ہو، داخل ہو گیا ہو کہ ہاں اللہ میری منزل ہے، ہاں کتاب الہی میرے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، میرے لیے نور ہے، رسول
میرے لیے اسوہ کی زندگی میرے لیے ایک نمونہ ہے، اور مجھے یوم آخرت میں کامیابی کے لیے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے گا۔ میرا اس بات پر یقین ہے۔ ان لوگوں کے لیے قرآن فائدہ مند ہے۔ اب اس کو قرآن کی ضرورت بھی محسوس ہوگی۔ دیکھیں، میں ایک سادی سی بات کر رہا ہوں، بنا کسی کوئی علمی دلائل یا قرآن کی، صرف آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں قرآن کی کوئی اہمیت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہاں جی چومنے کے لیے مجھے کتاب چاہیے، تو مجھے تو اہمیت ہے، مجھے تو اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے، رخصتی قرآن کے سائے میں ہونی ہے، تو مجھے تو ضرورت ہے۔ مجھے گاؤں والے کہتے ہیں ہمارا جانور بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو قرآن کے سائے میں گزار دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمیں تو ضرورت ہے۔ کوئی کسی معاملے میں کسی کا جھگڑا ہو جائے تو یعنی چند روپوں پر، تو وہ کہتا ہے مجھے تو قرآن کی ضرورت ہے، میں نے قرآن کی قسم کھانی ہے، اس پہ ہاتھ رکھے۔ آج یہ لوگ اس طریقے سے، یعنی قرآن کا استعمال آپ دیکھیں۔ ہاں مجھے ضرورت ہے، میں نے اس کی حسن قرأت سیکھنی ہے۔ ہاں مجھے ضرورت ہے، میں نے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاں میں نے اس کو ناظرہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ضروریات ہیں ہماری۔ ہاں میں نے اس کی تفسیر بھی دیکھنی ہے۔ ہاں میں نے اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے، لیکن عمل نہیں کرنا۔ سمجھنا ہے لیکن عمل نہیں کرنا۔ سمعنا وعصینا، بنی اسرائیل میں تو یہی بات تھی نا، ان کا ایک یعنی قومی شعار تھا، وقالوا سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں لیکن ہم اطاعت تھوڑی کریں گے۔ یہ ان کا شعار، آج وہی شعار بنی اسرائیل کا، وہی شعار ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہم سنتے ہیں، قرآن کے حکم کو ہم جانتے ہیں، رسول کے عمل کو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے یعنی نہ اللہ کا حکم ہے قرآن، نہ اللہ کا حکم، اللہ کو نہ حاکم ہم تسلیم کرتے ہیں، نہ رسول کو اپنے لیے ایک نمونہ تصور کرتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اس صورت میں۔ اور جو بات میں کہہ رہا تھا وہ میں نے ابھی کہی نہیں ہے، وہ بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، اپنی زندگی کے جائزہ لیں، اپنے خود اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، کتنی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں واقعی کہ آپ قرآن سے کچھ روشنی تلاش کریں؟ آپ اندھیرے میں ہیں، انسان اندھیرے میں ہے، تو کتنے % ضرورت محسوس کرتے ہیں قرآن کی، کہ بھئی میں اپنے مسائل کا حل قرآن سے نکالوں گا، میں اپنی زندگی قرآن کے حکم کی روشنی میں گزاروں گا۔ رسول کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے کہ میں رسول کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزاروں گا، رسول کا طریقہ اپناؤں گا؟ یہ تو قرآن میں دیکھیں زیادہ خوش فہمیوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے، من یشاقق الرسول، قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پر، من یشاقق اللہ ورسولہ، وہ آیت ابھی مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کچھ حصہ جو یاد ہے وہ بتاتا ہوں، مفہوم مجھے یاد ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے رسول کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے خلاف زندگی گزاری، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو اس طرف پھر گیا میں اسے پھرنے دوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بندگی کی۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور کما قال، ایسی آیت ہے کہ بعد اس کے کہ ہدایت اس پہ واضح ہو گئی، اس کے بعد اس نے رسول کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو اس کو میں پھیر دوں گا اس طرف جس طرف یہ پھر گیا، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ دیکھ لیں، زیادہ دیکھیں، غلط فہمیوں کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پھر چکے ہیں اللہ کے راستے سے، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں قرآن ہمارے لیے
یعنی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے. دیکھیں قرآن جو ہے، قرآن اور اہل قرآن یہ غالب ہوں گے. القرآن یعلو ولا یعلی علیہ. جو قرآن والے لوگ ہیں وہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے. آج تو ہم مغلوب ہیں، آج تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو قبول کر لیں. اس وقت تو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن اس قرآن کو ترک قرآن کے بہت خطرناک نتائج ہیں، اور یعنی وہ نتائج پھر ہم برداشت نہ کر پائیں گے. دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا. بہرحال ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آج تبرک کے لیے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.